الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک انتہائی مختصر ترین سورۃ العصر آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 114 صورتیں جو نازل فرمائی ہیں، ان میں سے بڑی سے بڑی صورت 2.5 پاروں پر مشتمل اور انتہائی چھوٹی سے چھوٹی صورت صرف 3 آیتوں پر مشتمل. بڑی صورت میں تقریباً 286 آیتیں، جبکہ چھوٹی ترین صورت میں صرف 3 آیتیں. ایسے ہی قرآن مجید میں آیتوں کا بھی معاملہ ہے کہ بہت قرآن مجید میں جو ہے آیتیں بھی، ایک آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہے، اور ایک آیت ہے بہت ہی ایک ہی لفظ میں ایک آیت ہے، ایک لفظ کی بھی ایک آیت، ایک صفحے کی ایک آیت، پورے صفحے کی ایک آیت. اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ نہیں، سورۃ البقرہ سب سے بڑی صورت ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے. یعنی دھیرے دھیرے جو ہے کم ہوتی جاتی ہے. کوئی 2.5 پارے کی ہے، کوئی جو ہے 1.5 پارے کی ہے، کوئی 1.25 پارے کی ہے، کوئی پارے کی ہے، کوئی جو ہے آدھے پارے کی ہے. ایسے آتے 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 جو ہے کوئی 2-3 صفحوں کی ہے، کوئی 1 صفحے کی ہے، کوئی آدھے صفحے کی بھی ہے، کوئی جو ہے 2-3 آیتوں کی بھی ہے. 3 آیتوں کی، آخری جو 3 آیتیں. اور قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ کوثر، سورہ کوثر اور سورہ والعصر. اس سے زیادہ بڑی سورہ والعصر سے بڑی سورۃ الاخلاص جو 4 آیتوں پر مشتمل ہے. تو یہ چھوٹی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی آیتیں بھی ہیں. چھوٹی بڑی آیت جو سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت ہے، آیت الدین. اس کا نام کیا ہے؟ آیت الدین، جو پورے 1 صفحے پر مشتمل ہے. قرآن کریم کا 1 صفحہ مکمل جو ہے ایک ہی آیت ہے. اور انتہائی چھوٹی آیت کون سی ہے قرآن مجید میں؟ آیت چھوٹی آیت. آیت سورت تو پورا سورہ ہے نا. والعصر چھوٹی آیت ہے، لیکن جو ہے یہ والعصر میں جو ہے 2 لفظوں پر مشتمل ہے. وہ ایک ہے اور العصر ہے. میں مطلب ایک ہی کلمہ، ایک ہی آیت. کون سی ہے؟ ہاں ہاں
قرآن کریم میں سورہ رحمان میں آیت ہے مدحامتان، ایک آیت ہے، وَبِهِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک آیت ہے۔ تو چھوٹی صورت بڑی صورت، بڑی آیت چھوٹی آیت، یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مختصر انداز سے بھی قرآن کریم میں صورتیں اور آیتیں اتارا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو صورت پڑھی ہے سورہ والعصر، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ الانسان معرفہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، جس میں سب انسان، دنیا کے جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کافر، مشرک، منافق تو ٹوٹل ہے گھاٹا ہی گھاٹا، ان کی زندگی بھی دنیا بھی گھاٹے کی اور ان کی آخرت بھی گھاٹے کی۔ اگرچہ کہ یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے جو ہے عہدے اور حکومتوں پر جو فائز ہیں، لیکن جو ہے نقصان ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان الانسان، تمام انسان نقصان میں اور گھاٹے میں ہے۔ مشرک، منافق اور کافر ٹوٹل گھاٹے میں ہے۔ البتہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں میں بھی جو ہے اگر اس آیت کے عموم کو اگر دیکھیں، ان الانسان، کہ بے شک انسان سب گھاٹے میں ہے، تو مسلمان بھی گھاٹے میں ہیں، مسلمان بھی گھاٹے میں ہیں۔ نام کے مسلمان اگر ہیں، عمل نہیں ہے اور ایمان میں کھوٹے ہیں یا کمزور ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بھی جو ہے گھاٹا ہی ہے، نقصان ہی ہے۔ انسانوں میں آپ کن کن کو شمار کریں گے؟ انسانوں میں کن کن کو شمار کریں گے آپ؟ سب سے بڑے جو ہے انبیاء، انسانوں میں انبیاء، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ انبیاء، صدیقین، شہداء یہ خاص کیٹیگری ہے۔ نبی وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے پیغام اپنا جو ہے پیغام بھیجتا ہے۔ صدیق وہ ہیں جو بغیر اللہ کو دیکھے کے تصدیق کرتے ہیں، صدیقین بھی جو ہے تھوڑے ہیں۔ شہداء وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں اپنی جان کی قربانی دے کر جو ہے شہادت کا درجہ پا رہے ہیں، یہ مخصوص ہیں۔ صالحین میں جو ہے سب، صالحین میں ٹوٹل مسلمان جو ایمان اور توحید پر ہیں، توحید خالص پر، بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یعنی دو شرط ہیں صالحیت کے لیے، ایک توحید میں پکے ہوں اور دوسرا بدعت سے بچے ہوئے، وہ صالح ہیں۔ باقی دوسرے جو ہے، باقی دنیا سمجھے کہ باقی تمام جو ہے نقصان میں دعویٰ کریں اور جو ہے اعلان کریں یا اپنی جو ہے وہ سب کچھ جو بھی کرنا چاہیں، لیکن جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے گھاٹے میں۔ ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ الا الذین، گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العالمین ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے، وہاں جو ہے توحید خالص، ایمان کا مطلب جیسے جو ہے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کلمے کو کیسے پڑھنا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ صدقا بقلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، اور لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو جانتے ہوئے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، پھر اس کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ ایمان توحید کا متقاضی ہے۔ وعامل الصالحات، اور وہ عمل جو بالکل صالح ہے اور نیک عمل ہے۔ صالح اور نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ صالح اور نیک عمل وہ ہے جس میں اخلاص ہو اور جس میں اللہ کے نبی کی پیروی ہو، یعنی عمل مخلص ہو اور عمل جو ہے اللہ کے نبی کے عمل کے طریقے کے مطابق ہو، وہی عمل صالح ہے۔ وتواصوا بالحق
جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ 4 کیٹیگری کے لوگ جو ہے نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں. میں آپ کو جو ہے اپنی اصل موضوع سے پہلے اس پوری صورت کا ایک ترجمہ یا تھوڑی اس کی تھوڑی سی مختصر تشریح بیان کر دیا ہوں. اب میں آپ کے سامنے ایک مکالمہ ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے طلباء کے سامنے، طلباء کے ساتھ جو ہے ان کا ایک حدیث پر، بلکہ ایک حدیث کے جو ہے ایک حدیث کے ایک ٹکڑے پر جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے سوالات کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، شاگرد یہ جواب دیتے ہیں. یعنی یہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، بلکہ علم کو دماغوں میں بٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے آسان سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی آسانی ہوتا ہے، لیکن جو ہی میں سوال کروں اس کا جواب آپ کے ذہن میں آتے ہی جو ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے یہ جواب تو بہت اچھا ہے، سوال بھی اچھا تھا، جواب بھی بہت اچھا ہے. یعنی قسم کی جو ہے سوال جواب سے خاص طور پر دینی سوالات سے آدمی کے ایمان میں ایک قسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک قسم کا جو ہے اس کو جو ہے ایک قسم کی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، جنہوں نے حدیثوں کو کھنگال دیا تھا، حدیثوں میں انہوں نے جو ہے حدیثوں میں بہت بڑا کام کیا ہے. خاص طور پر صحافتہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. بخاری اور مسلم شریف میں دونوں میں جو ٹوٹل صحیح حدیثیں ہیں، بالکل اس میں کسی قسم کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ 4 جو کتابیں ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں. انہیں امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ہے اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کیے ہیں اس کی وہ پوزیشن بتا دی ہے. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے بتا دی ہے. پھر بھی جہاں جہاں نہیں بتایا ہے تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان 4 کتابوں کی تحقیق کی ہے. صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی الگ، بالکل الگ چھاپ دیے ہیں، ضعیف ترمذی کو الگ چھاپ دیے ہیں. ترمذی میں کتنی ضعیف روایتیں ہیں، مکمل الگ کتاب ہے. ابو داؤد میں کتنی کتابیں ہیں، الگ کتاب ہے. تو یہ بہت بڑا کام تھا. ایسے انہوں نے جو ہے دیگر اور کتابوں میں کام کیا، جلوہ الولید ہے، اور جو مشکاۃ شریف ہے، اور صحیح ترغیب و ترہیب ہے، بے شمار کتابیں. وہ اتنا ہے کہ عربی میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ پوری اکیڈمی جتنا کام کر سکتی ہے انہوں نے اکیلے کام کیا، تنہا. پیشے کے وہ کھڑی ساز تھے. شروع میں جو ہے وہ اتنا ہی دکان کھولتے تھے جس میں جو ہے ان کی روزی مل جاتی ہے. پھر دکان بند کر کے جا کے لائبریری میں پڑھ جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہوئے کتابیں تحقیق کرتے ہیں. برکت ان کا ایک مکالمہ جو انہوں نے اپنے مجلس میں طلباء کے سامنے جو کیا ہے وہ غور سے آپ سنیے، بلکہ آپ بھی جو ہے جواب دینے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہمارا بھی جو ہے تھوڑا سا ذہن کام کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی مسلمان سے دوستی کرتے ہوئے محبت کرتا ہے. ایک دوسرے سے مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں دینداری کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر جس میں جو ہے خالص اللہ کی جو ہے رضا مقصود ہوتی ہے. محبت کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ تم جو ہے اس محبت کا اظہار کرو، بتاؤ کہ جو ہے مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اللہ جو ہے ہماری محبت کو پکی کرے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قائم دائم رکھے اس کو ضروری ہے، یا یہ کہیں کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے.
آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا جو ہے تبادلہ کرنے کے لیے اس کو ضرور ہے، یعنی اظہار کرنا ہے، اس کو اظہار کرنا کہ جو محبت ہے۔ تو یہ جو آپس کی جو محبت ہے مسلمان کی، یہ محبت کی کیا قیمت ہے؟ محبت کی اس کی کیا قیمت ہے؟ اب شیخ کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ احبک فی اللہ، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو البانی فرماتے ہیں کہ ہاں یہ کہنا اچھا ہے، لیکن الحب فی اللہ لہو ثمن باہظ، یہ محبت کا اظہار کرنا اچھا ہے، لیکن اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ یعنی محبت کا اظہار کرنے پر جو ہے ایسا نہیں کہ خالی بول دیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ بھی بول دیے مجھے آپ سے محبت ہے، آپ غائب ہو گئے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی آنا جانا نہیں ہے، کوئی ربط ضبط نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، بقرعید کو ملتے ہیں یا رمضان کو ملتے ہیں، تو یہ کیا محبت میں سچے ہیں؟ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہانے سے ملتے رہے، دین کی باتیں ہوتی رہے، ایمان کی تازگی ہوتی رہے، یعنی بے لوث کسی غرض سے میں آپ کے پاس جاؤں تو میرے کوئی غرض نہیں ہے، بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے پاس آ رہے ہیں کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہوتی محبت بے لوث، جو بے غرض، کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں کہ مطلب کے لیے آ گئے کہ میں فلاں صاحب کے پاس جاؤ تو جو ہے وہ چائے ملتی ہے، یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے، ایسا بغیر غرض کے جانا آنا۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کرنا آسان ہے، لیکن اس کی قیمت چکانا، اس کی قیمت ادا کرنا بہت بھاری ہے، اور یہ قیمت چکانے والے یا قیمت ادا کرنے والے دنیا میں بہت ہی کم ہیں۔ یعنی قیمت ادا کرنا محبت کی جو ہے یہ جو ہے آسان اور سہل نہیں ہے، اس کے قیمت کے ادا کرنے والے خل من یدفعہ، ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ قلیل، بہت تھوڑے ہیں۔ اتدرون ما ہوا ثمن الحب فی اللہ، اب سوال کرتے ہیں طلبا سے، بچوں سامنے جو طلبا بیٹھے ہوئے تھے وہ عام طلبا نہیں تھے، وہ بھی جو ہے قرآن کے حدیث کے جو ہے بہت ہی پہنچے ہوئے علماء تھے، لیکن چھوٹے تھے، بڑے شخص سے جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آنا جانا لگا ہوا تھا۔ هل احد منکم یعرف الثمن، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کی محبت کی قیمت کیا ہے؟ کیا تم اس قیمت کو جانتے ہو؟ کیا قیمت ہے اور کتنی قیمت ہے؟ قیمت کا کیا اندازہ ہے؟ میں یعرف یعطینا الجواب، اب سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو قیمت کا پتہ ہو تو جواب دیں۔ اب یہ شیخ سوال کر رہے تھے اپنے طلبا سے، تو میں سوال کروں آپ سے کہ قیمت کی اس کی کیا قیمت ہے؟ محبت کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب جو آج دوپہر میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، تو ایک عام آدمی نے جو اتنا جو ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جو ہے اب دیکھیں بات کو غور سے سن رہا تھا، اس نے فٹ سے جواب دیا، بھلا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یعنی اپنے حساب سے جواب دیا اس نے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ سے محبت ہم کرتے ہیں یا ہم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ جب بھی بلائے نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ فجر میں بلائے کہ بھائی حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، اور کے سوتے رہے، تو کیا محبت میں ہم سچے ہیں؟ یعنی محبت میں سچے ہونے کا دعویٰ نماز میں حاضر ہو کر دینا ہے، اس کی قیمت چکانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟
قیمت چکانا سستا ہے کہ بھاری ہے؟ بھاری۔ محبت کی قیمت دینا بہت بھاری ہے، اور یہ بھاری قیمت کے دینے والے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ بھائی جمعہ کے دن جب آدمی جو ہے اتنے آ سکتے ہیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو پھر فجر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ جو مسلمان جمعہ کا ہے وہ فجر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ آسان نہیں ہے۔ محبت کا اظہار کرنا، محبت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تو جیسے کسی نے جواب دیا، کسی نے جواب دیا، تو ان کے مجلس کے حاضرین میں سے ایک طالب علم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ شیخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے جو ایک حدیث پیش کی۔ کس نے؟ طالب علم نے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سات آدمی کا جو ذکر ہے اس میں ایک یہ ہے، رجلا تحابا فی اللہ، دو شخص ہیں، دو مسلمان ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علی ذالک وافترقا علی ذالک، جب بھی ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، جب بھی جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ملنا، دعا سلام کرنا، خیر خیریت پوچھ لینا، تھوڑی دیر بیٹھ کے جو ہے بات چیت کر لینا، آپ کی بات میں، میری بات میں، کسی تیسرے کی غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کی کوئی بات نہیں، بس آپ خاموشی سے دین کی باتیں، تقوی طہارت کی باتیں کر کے پھر جو جدا ہو گئے۔ تو اس شخص نے، اس لڑکے نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا دو اللہ کے لیے محبت کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو شیخ نے کہا ھذا کلام صحیح فی نفسہ، کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، ولیکن لیس جوابا للسؤال، شیخ نے کہا کہ جو ہے میرا جو سوال ہے وہ سوال کا یہ جواب نہیں ہے، بات آپ کی صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، خوشخبری بھی جو ہے صحیح ہے، قیامت کی حد تک اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی سائے کے نیچے جگہ دے گا، لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں یہ محبت کے اظہار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، وہ مجھے جواب چاہیے۔ ھذا تعریف للحب فی اللہ تقریبا ولیس بتعریف کامل، یعنی یہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب ہے، لیکن یہ مکمل مطلب نہیں ہے، مجھے مکمل مطلب چاہیے۔ انا سؤالی ما الثمن الذی ينبغی ان يدفعه المتحابان فی اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا قیمت ہے جو دو محبت کرنے والے آپس میں اس کو ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھے وہ قیمت دیتے ہیں یا میں آپ کو وہ قیمت دیتا ہوں؟ ولا اعنی الاجر الاخروی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کیا رکھا ہے مجھے اس سے جو مطلب نہیں ہے، مجھے دنیا میں جو ہے اس کی قیمت چاہیے، قیمت کا مطلب چاہیے۔ اريد ان اقول من السؤال ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين، یعنی عملی دلیل کیا ہے اس کی؟ محبت کا اظہار کر دی، آپس میں بول دیے کہ بھئی ہم کو آپس میں آپ سے محبت ہے، آپ بولے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن عملی کیا صورت ہے؟ آپ اس کا جو ہے کیا ثبوت دے رہے ہیں عملی طور پر؟ یعنی دو آدمی زبانیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو محبت ہے آپس میں، لیکن حقیقی عملی تصویر پیش کرنا وہ کیا، اس کی کیا صورت ہے؟ وما هو حقیقی فما الدلیل علی الحب الحقیقی، اس سچی محبت کی دلیل کیا ہے؟ سچی محبت کی دلیل بتاؤ، دلیل واضح کرو۔ تو ایک دوسرے شاگرد نے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ جواب دینے والا کیسے جواب دے رہا ہے، یعنی حدیث سے جواب دے رہا ہے۔ پہلے والے نے وہ بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا، اب دوسرا حوالہ دیتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ، یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ بخاری شریف کی مسلم کی روایت ہے
اور مکمل ایمان کیا ہے یہ؟ لا یؤمن احدکم حتی، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس نے جب جواب دیا تو شیخ نے پھر کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے آپ کی بھی، ہاں، لیکن یہ محبت کی ایک علامت ہے، محبت کی صفت ہے، یعنی جو چیز مجھے پسند ہے میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، بلکہ اس کے لیے میں اظہار کر دوں، یہ محبت کی علامت ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اور بعض صفات الحب بھی، یا ایک صفت ہے یا بعض صفتوں میں سے کوئی صفت ہے، یہ شناخت ہو سکتی ہے، لیکن محبت کیا ہے؟ اب تیسرے نے جواب دیا، دو جواب تو ہو گئے، تو دونوں جوابوں کو شیخ نے جو ہے رد کر دیا۔ تیسرے نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ شیخ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کرنی ہے تو تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی انہوں نے جو ہے جہاں جہاں محبت کی حدیث میں، قرآن کی آیتوں میں جہاں تذکرہ ہے، انہوں نے جواب میں جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے ٹھوک دیا۔ تو شیخ نے کہا کہ الجواب قد يكون في الحديث الصحيح هذا جواب صحیح لسؤال آخر۔ تو شیخ نے کہا کہ بھئی آپ کا جواب بھی صحیح ہے، لیکن وہ کسی اور سوال کا جواب ہے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو پھر چوتھے نے کہا، چوتھا جواب دے رہا ہے، کہتا ہے کہ شیخ حدیث میں آتا ہے ثلاث من كن فيه وجد فيه حلاوة الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس کے دل میں تین چیزیں ہوں، جس کے دل میں یہ تین چیزیں ہوں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللذین تحابا فی اللہ، یعنی وہ دو مسلمان جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرنا بھی یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کی چاشنی ہے۔ اس نے جواب دیا تو شیخ نے کہا ھذا اثر المحبہ، یہ محبت کا اثر ہے، محبت کی تاثیر ہے، یا محبت کا جو ہے یوں سمجھے کہ جو ہے ایک اظہار ہے، یا ما ہوا حلاوۃ یجدھا فی قلبہ، وہ مٹھاس کیا ہے، مجھے وہ مٹھاس چاہیے۔ یعنی اب جو ہے شیخ کے سوال کا یا بار بار جو ہے ہر جواب کو رد کرنے کا جو ہے جو مرحلہ آ رہا تھا، تو اب جو ہے جواب جو ہے قریب جو ہے پہنچ رہا تھا۔ چار جواب تو دے دیے، اور چاروں کے جواب کو شیخ نے کیا کیا؟ چاروں کے جواب کو شیخ نے رد بھی کیا، اور جو ہے رد بھی اچھے انداز سے کیا۔ ایسا نہیں کہ کہا بھائی تم لوگ جو ہے اتنا جواب نہیں جانتے کیا، اتنے سالوں سے آ رہے ہو، اتنا سب پڑھ رہے ہو، ایسا کسی کی دل شکنی نہیں کی، کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو جو ہے ہمت شکنی نہیں کی، بہت پیار سے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ایسا۔ اب یہ ہونا بھی چاہیے علمی اور دینی مجلسوں میں، تھو تھپڑ کرنے کے بجائے، گالی گلوچ کرنے کے بجائے، یا جو ہے پھٹکار کرنے، تم لوگ ناہنجار ہو، تم لوگ بدکار ہو، تم لوگ فلاں ہو، یہ اسلوب جو ہے صحیح نہیں۔ اسلوب میں پیار ہو، محبت ہو، اسلوب میں جو ہے سننے والوں کو قریب کر کے جو ہے بات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، انداز اچھا ہو، اسلوب اچھا ہو، بات جو ہے دل میں اترنے والی ہو، اس انداز کی جو ہے باتیں کرنی چاہیے۔ تب پانچواں جواب دینے والا کھڑا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں چاروں جوابات جو تھے وہ اپنے حساب سے تھے، لیکن شیخ کو جو ہے جو جواب مطلوب تھا وہ جو ہے نہیں مل رہا تھا۔ تو پانچواں شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شیخ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر۔ جب اس نے یہ صورت پیش کی تو شیخ نے کیا کہا؟ احسنت ھذا هو الجواب، بھائی آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بہترین جواب ہے اور بالکل صحیح جواب ہے، بہترین جواب ہے اور بالکل صحیح جواب ہے۔ اب شیخ عرب تھے، زبان عربی تھی، طلبہ پورے عرب تھے، زبان عربی تھی، جواب میں جو ہے، سوال جواب میں جو ہے وہ صحیح نتیجے کو پہنچ گئے۔ اب آپ بھی غیر عرب ہیں اور میں بھی غیر عرب، تو اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس صورت سے جو ہے جواب جو ہے کیسے نکالا ہے؟ جواب اس میں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس میں جواب کہاں ہے؟ کون سی لفظ میں جو ہے جواب ہے؟ اس میں بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قیمت کیا ہے اس کی؟ اس محبت کی قیمت کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا بتائیے؟ ایک ہی لفظ بس کافی ہے، وتواصوا بالحق، وتواصوا، آپس میں جب بھی ملتے ہیں حق کی تلقین کرتے رہو، حق کی تلقین کرتے رہو۔ حق کی تلقین کیا ہے؟ اگر نہیں، حق کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات سنی ہے تو تنہائی میں اس سے ملیں، مل کر جو ہے اس کا ازالہ کریں، ازالہ کریں۔ میں نے ایک بات سنی تھی، مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن میں یقین تو نہیں کیا، پھر بھی میں آپ سے جو ہے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب محبت اگر ہے تو سننے والا بھی کیا کرے کہ بھائی آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح سنا ہے، مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے، آپ دعا کیجئے انشاءاللہ میں آئندہ سے جو ہے وہ کام نہیں کروں گا۔ یا جو ہے یہ کہیں کہ آپ نے جو سنا ہے وہ غلط سنا ہے، بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے، یا بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے، میرے منہ پر الزام ہے، سامنے والے کو اظہار کر دے۔ میرے دل میں اگر کسی قسم کی بات ہے میں ظاہر کر رہا ہوں تو یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کی قیمت ہے، یہ محبت کا جو ہے یہ اظہار بھی ہے اور محبت کے لیے جو ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ دل میں جو ہے برائی تو ہے، برائی تو آ گئی ہے لیکن جو ہے ظاہر میں مل رہے ہیں، مصافحہ بھی ہے، سلام دعا بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، روزانہ ملتے ہیں، لیکن دل میں جو کھٹکا ہے، دل میں میل ہے، دل میں جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے محبت کی، تو یہ چھوٹی محبت ہے۔ سچی محبت اللہ کے لیے محبت جو ہوتی ہے نا، اس کا ایک تو آپ نے ابھی اجر سنا ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ایک تو نتیجہ ہے۔ یہ معمولی محبت نہیں ہے، آپس میں یاد رکھیں، یہ معمولی محبت نہیں ہے، یہ بہت عظیم الشان ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے جہاں عرش الہی کے نیچے جگہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ایک حدیث میں کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو دو آپس میں محبت کرتے ہیں مسلمان ایک دوسرے سے، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت کو پہنچتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو پہنچنا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانا، یہ بہت بڑی جو ہے خوشخبری ہے، اس کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے اس بندے کے لیے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ ایک ترمذی کی دوسری حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے المتحابون فی جلالی، المتحابون فی جلالی علی منابر من نور، یعنی صرف میرے لیے محبت کرنے والے
میرے لیے محبت کرنے والے. محبت کرنا آسان نہیں, یاد رکھیں. اظہار کرنا آسان ہے لیکن نبھانا آسان نہیں ہے. نبھانے کے لیے صحابہ کرام کی ہم کو جو ہے سیرت پڑھنا پڑے گا. صحابہ کرام کی جو زندگی کے واقعات کو پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے محبت کے لیے کیسے نبھایا ہے. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ صحابہ کیسے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپس میں میرے لیے میرے جلال کے لیے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. کل قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. یعنی وہ ممبر چمک دمک چکا چون چمک رہے ہیں. ہم دنیا میں جو ہے اگر کبھی جلوس میں چلے گئے, کسی جلسے میں چلے گئے, کسی پارٹی میں چلے گئے, اسٹیج پر بیٹھ گئے اور یہاں سے وہاں تک پھول لگے ہوئے ہیں اور جو ہے لائٹیں لگے ہوئے ہیں اور چکا چون جو ہے ادھر سے کیمرہ فوٹو لے جا رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. میری کیا عزت ہو رہی ہے, میں میرے اسٹیج پر جو ہے کتنا جو ہے مجھے پھول کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. پھولوں کے ہار پہ لیڈر ہوتے نا, سیاسی لیڈر جو نکلتے ہیں, سیاسی لیڈر وہ خوش ہوئے تھے. دنیاوی اس عزت کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ بہت بڑی عزت ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت کون سی ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے نور کے ممبر کھڑا کرے گا, جن کے لیے نور کے ممبر جو ہے رکھوائے گا, ایسے ممبر حضور فرماتے ہیں کہ وہ ممبر یغبطہم النبیون والشہداء, یعنی وہ ممبر کے جن کے لیے نبی اور شہید بھی رش کریں گے. نبی اور شہید ان ممبروں کو دیکھ کر جو ہے رش کریں گے کہ کاش یہ ممبر ہمارے لیے بھی ہوتے, یہ ممبر ہمارے لیے بھی ہوتے. نبی بھی تمنا کریں گے اور شہید بھی ان ممبروں کو دیکھ کر تمنا کریں گے. لیکن پوری قیامت کے میدان محشر میں جو ہے اس قسم کے نور کے ممبر کن کے لیے ہوں گے؟ جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے جو ہے وہ جدا ہوتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث بیان کرنا آسان ہے, یہ حدیث سننا بھی آسان ہے. اس حدیث کی جو ہے لذت کو پانا آسان نہیں ہے. یعنی یہ اس قسم کا آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے یہ چیز پسند تھی لیکن میں اپنے بھائی کو دے رہا, میں اپنے بھائی کو یہ چیز دے رہا. دینا آسان نہیں, یاد رکھیں, دینا آسان نہیں ہے. بھئی باپ کی پراپرٹی ہے, باپ کی پراپرٹی ہے جس میں گھر بھی ہے, پلاٹ بھی ہے, کھیتی باڑی جنگلات بھی ہے. اب 3-4 بھائی ہیں, 2-3 بہنیں ہیں, تقسیم کرنا ہے. ہر ایک کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا میں لوں, قیمتی سے قیمتی میں لوں. اب اتنا بڑا پلاٹ ہے, یہ کوئی لمبے سڑک ہے, کوئی جو ہے اندر کا ہے, تو ہر ایک کیا کرے گا؟ سڑک کے پاس کا لینے کی چکر کرے گا. یہ گھر بہترین ہے, دوسرا گھر جو بالکل بوسیدہ ہے تو بہترین گھر لینے کی کوشش کرے گا. تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مثلا 4-5 بھائی ہیں تو بڑا بھائی یا بڑے بھائی جو پہلے ہیں, پہلا سب سے بڑا, اس کے بعد کا بڑا, وہ اعلان کر دے کہ بھائی ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے وہ پہلے جو لے لے گا اس کے بعد ہم لیں گے. یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بھائی پہلے چھوٹے کو دے دو, چھوٹے لے لے, چھوٹے کی جو خواہش ہے وہ لے لے, اب جو بچ جائے گا ہم لے لیں گے, کوئی بات. وہ ہمارے بھائی یا بہنیں ہیں تو بہنوں کو جو ہے جتنا حصہ بنتا ہے پہلے بہنوں کو دے دو, بعد میں ہم لے لیں گے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, صحابہ کرام نے جو مثالیں پیش کی ہیں یہ تو زمین ہے یا گھر ہے یا کھیتی باڑی ہے, یہ بنا ہے. وہاں تو معاملہ کیا تھا,
وہاں تو جان دے کر جو ہے اپنی جان کھو کر اس کی جان بچائے، اپنی جان کی قربانی دے کر جو ہے سامنے والے بھائی کی جان بچائے. واقعہ سنے نہیں سنے آپ؟ واقعہ سنے نہیں سنے؟ یہ ہم پیش کر سکتے ہیں زندگی میں کبھی؟ اگر آ گیا تو جو ہے پیش کرنا ہے. اگر کبھی موقع مل گیا اس قسم کا محبت کا جو ہے تبادلہ کرنا ہے یا اظہار کرنا ہے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے پیچھے نہ ہٹیں. پہلے چھوٹوں کو دیں، پہلے کمزوروں کو دیں، پہلے سامنے والوں کو دے دیں، بعد میں جو مسئلہ ہے. جان جا رہی تھی لیکن جان کے لیے جان کی پرواہ نہیں کیے. جب بازو والا کہتے پانی تو کہتے پھر اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ. وہ عجیب و غریب جو ان کا یہ تھا. آج یہ مثالیں یہ اظہار بھی نہیں ہے محبت کا اور یہ تقاضے بھی نہیں ہے، یہ تقاضے بھی نہیں. یہ جو حدیث ہے لا یؤمن احدکم، یہ حدیث جو ہے آج اس پر جو ہے عمل کرنا انتہائی بھاری ہے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے. صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت جو کرتے تھے تو ان کے محبت کا انداز کیا تھا؟ ان کے آپس کے محبت کا انداز یہ تھا کہ جب بھی ملتے تو دین کی بات کرتے، ایمان کی بات کرتے، تقوی طہارت کی بات کرتے اور ایمان کی گرمی کی بات کرتے. کہتے بھائی تھوڑا قرآن مجید سناؤ، مجھے تھوڑا قرآن مجید سناؤ. سنتے ایمان تازہ ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو ہے مومنین وہ ہیں کہ ان کے سامنے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اہل ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان، تو ایمان میں بڑھانے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو پکارتے تھے. کوئی صحابی بیٹھا ہوا ہے، ایک صحابی جا رہا ہے تو کہتے کہ معاذ تعال، معاذ آؤ، نؤمن ساعہ، ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان کو گرما لیں. وہ آتے تھے قریب میں، اس دعا سلام کو پوچھتے بھی کیا بات ہے، تو یہ کہتے کہ تھوڑا قرآن سنا، تھوڑا قرآن سنا. یہ جذبہ دیکھیں، جذبہ عجیب و غریب جذبہ تھا. وہ قرآن پڑھ کے سنایا تھا تو وہ کہتے کہ کفا بس، پھر آپ جائیے. آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں، خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے ہلموا نزداد ایمان، بھائیو آؤ بیٹھو، بیٹھتے ہیں ذرا ایمان میں زیادتی کرتے ہیں، تازگی کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر تھے. عمر وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر جس گلی میں چلتا ہے یا جس راستے سے چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر بھاگتا ہے. عمر وہ شخص تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھے. عجیب و غریب فضیلتیں ان کی، لیکن کبھی بھی یہ اپنے ایمان پر جو ہے وہ تکیہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہم کو تو جنت مل گئی ہے، اب چھوڑو کیا ضرورت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، مسجد میں جانے کی. جس وقت ان پر حملہ ہوا، جس وقت جو ہے فجر کی نماز میں، حالت نماز میں حملہ ہوا، حملہ ہونے کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئے، ان کو لے کے گھر میں جو لٹا دیا گیا. ہوش آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضرت خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، نماز مکمل کر لیجئے. آپ حالت نماز میں ہیں، نماز مکمل کر لیجئے. دیکھیں یہ کیسے دیوانے لوگ تھے، ان کی نماز کی فکر ہے، ان کی تیوہ داری کرنا ہے یا ان کا خون صاف کرنا ہے، ان کی علاج کرنا، ان کی مرہم پٹی کرنا. بھائی نماز بعد میں پڑھ سکتے تھے، اگر ہم ہوتے تو کیا بولتے بھائی شام میں پڑھ لیں گے، قضا کرنے کی کوئی بات نہیں،
ظہر گئی، اثر گئی، مغرب گئی، رات میں ملا کے پڑھ لیں گے کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، جب ہوش آیا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز مکمل کر لیں۔ تو یہ بیمار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ نماز دین ہے، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ اپنے دین کو ضائع کر دے گا، اسی حالت میں، اسی ایسے حالت میں کہ اب مرنے والے ہیں وہ، 3 دن میں ان کی موت واقع ہونے والی ہے۔ یہ کیا تھا آپس میں، یہ ایمان کی جو ہے وہ لذت اور ایمان کی چاشنی کا جو ہے مظہر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اجلسوا بنا نزداد ایمانا، کہ بھائی بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے، آپ تو نظر ہی نہیں آتے، آپ آئے نا، تھوڑی دیر بیٹھے، ہم ایمان جو ہے، ایمان میں جو تازگی پیدا کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دعا بھی کرتے تھے، ان کی دعا کیا تھی، کہتے تھے کہ اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، کہ پروردگار میرے ایمان میں زیادتی فرما، میرے یقین میں زیادتی فرما، اور دین کی سمجھ میری جو ہے بڑھا ہے۔ دین کی سمجھ بڑھانے کی صحابی دعا کرتا ہے، دین کی سمجھ کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کی دعا کرتا ہے صحابی، اور ہمارے پاس جو ہے وہ جذبہ بھی نہیں ہے۔ درس میں بلاؤ، نہیں بھائی ذرا کام کسٹمر آ گیا ہے، یہ کام آ گیا، وہ دیکھ لیتا ہوں، بہت دن سے بیکار بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھ، فوراً کہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے دعوی ایمانی کا جو ہے الگ انداز ہے، اور صحابہ کرام کا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ایک دن میں شہید ہو گئے تھے، ایک دن میں 3 صحابی شہید ہو گئے تھے، ایک کے بعد دیگر ہے 3، جن میں سے ایک یہ بھی تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ تو وہ جو ہے اپنے کسی ساتھی کو، ایک روایت میں جو ہے ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، عبداللہ بن رواحہ نے ابو درداء کا ہاتھ پکڑ لیا یا اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تعالوا نؤمن ساعہ، آؤ تھوڑی دیر جو ہے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، تعالوا فلنذکر اللہ، آؤ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ونزداد ایمانا بطاعتہ، اس کی اطاعت میں ہم اپنے ایمان کو زیادہ کرتے ہیں، لعلہ یذکرنا بمعرفتہ، ہم اللہ کو یاد کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جو اپنی مغفرت کے ساتھ ہم کو یاد کریں، ہم اللہ کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرتوں کے ساتھ ہم کو یاد کریں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لوگوں تم مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ تم دنیا میں یاد کرتے ہو تو میں کہاں یاد کرتا ہوں؟ اپنے عرش پہ یاد کرتا ہوں۔ تو یہ تلکا و تلکا، یا یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو ایمان کے زیادتی کی جو بات ہوتی ہے، یہ ایسی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا جو معاملہ ہے، ایمان جو ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا ہے نیکیوں سے، اطاعت کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، اچھی باتیں کرنے سے بڑھتا ہے، اور گھٹتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے۔ نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ تو ہم جو ہے نیکیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیکی کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، یعنی ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا پڑتا ہے جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے، کپڑا پرانا پڑتا ہے۔ جب کپڑے کو بار بار دھوتے رہیں گے تو کپڑا جیسے پرانا پڑتا ہے، ویسے ایمان بھی انسان کے دل میں پرانا پڑتا ہے، وہ بھی جو ہے میلا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ تو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے رہے،
تو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے. ایمان کی تازگی کی تم اللہ سے دعا کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ایمان کی تازگی کی بھیک مانگنا، ایمان کی تازگی کی دعا کرنا، یہ اہل ایمان کے ایمانی جذبے کا تقاضا ہے. ایمانی جذبے کا تقاضا ہے. آخری بات میں آپ سے ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو بہت ہی عظیم و شان خوشخبری والی ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی، قیامت کے دن اللہ کے پڑوس میں کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے جلساء، جلیس، اللہ کے ہمنشی. حضور فرماتے ہیں جلساء اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی، اللہ کے ہمنشی، اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے یا اس کے قریب بیٹھنے والے یا اس کی قربت کو پانے والے، الخادعون، جو خشوع اور وضو کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہ نرم روی اختیار کرنے والے، المتواضعون، منکسر المزاج، تکبر نہیں، ہمیشہ اکڑ کے رہنا نہیں، اکڑی بات نہیں کرنے کا، غرور والی اور گھمنڈ والی کبھی بھی گفتگو نہیں کرنے کا. ہمیشہ نرمی کی بات کرے، نرم مزاجی کی بات کرے. ہم لکھپتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، ہم بڑے سے بڑا عہدہ پالیں، لیکن کبھی بھی جو ہے جس سے ہی بات کریں تو میانہ روی کے ساتھ، منکسر مزاجی کے ساتھ، جھکتے ہوئے، بہت ہی جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، چہرے پر جو مسکراہٹ ہو، ایسی صفتیں پیدا کرنے والے، الخائفون، اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، الذاکرون اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے. کون ہے یہ کون ہے؟ جلساء اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی، اللہ کے یہ ہمنشی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم نشینی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں کو جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تکبر سے، کبر و غرور سے محفوظ رکھے، اور ایمان کو ہمارے جو ہمیشہ تازہ بتازہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.